ویلکم ٹو کنگ اسکول گلیانہ شبیر کیمپس۔ جماعت نہم، تاریخ 18 مئی 2021، مضمون اردو، عنوان آرام و سکون، سبق نمبر 7، صفحہ نمبر 51، 52، 53، ویڈیو نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے درود پاک 3 دفعہ پڑھ لینا اپنی عادت بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی حدیث نمبر 8 ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبق نمبر 7، آرام و سکون۔ اس کی ہم لوگ ریڈنگ کر رہے تھے۔ ہم نے یہاں سے ریڈنگ کی تھی، میں نے اس ریڈنگ میں سے آپ کو مختصر سوالات دیے تھے یاد کرنے کے لیے، آپ نے یاد کیے ہوں گے، میں بھی آپ سے سن لیتی ہوں۔ کون گھنٹی بار بار بجا رہا تھا؟ ان کے میاں کے جو ان کے آرام میں جو حلل ہو رہا تھا، تو گھنٹی کون بجا رہا تھا بار بار؟ جی، ننا بار بار گھنٹی بجائے جا رہا تھا۔ جو ان کا نوکر تھا للو، وہ گودام میں کیا کر رہا تھا؟ بالکل، وہ گودام میں ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ جی، ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے جو چیزیں دی تھیں ان کو کھانے میں لکھ کے، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ جی، ڈاکٹر صاحب مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر تھے، وہ ان کو کھانے کے لیے لکھ کر دے گئے تھے۔ نیکسٹ ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ سارے آپ لوگ صفحہ نمبر 51 کھولیں۔ جی، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ میاں چونک کر ہوں، ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم، جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں، کم بخت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم، بی بی جی میاں، بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھئی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں۔ جی، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ علیل بچوں کہتے ہیں بیمار کو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب گستاخ کہیں کا ہوں۔ بیوی، مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں، اتنی آوازیں دے کوئی سنے بھی۔ بیوی، توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں، فون تھا تمہارا؟ بیوی، کس نے کیا تھا؟ میاں، ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی، جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں، میں نے کہہ دیا تھا پھر فون کر لیں، مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں، ارے بھئی ایسا کوئی ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی، اب اسے کیوں روک دوں میں؟ میاں، بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان کے صاحبزادے نے
نغمہ سرائی نہ فرمائے تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھوانا ہوں کراتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے، یک لخت بچے کے رونے کی آواز۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننھے، بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراتے ہوئے یک نہ شد دو دو۔ بیوی توبہ آپ تو بکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر آ سکتی ہوں۔ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ بیوی ابھی ہو جاتا ہے ختم۔ اس گل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کرا کر بس اس کی کسر رہ گئی تھی ہوں۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لائی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ بیوی ارے للو، ارے للو۔ للو خاوند دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی، فقیر کی صدا، خاوند دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دو۔ ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی ہیں وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ بچوں یہ ساری کہانی جو ہے وہ آج آپ کی اس کی ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ کہانی کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خاوند اس کا بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو سکون کے لیے بولتا ہے، مگر گھر میں جو ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس کو ایک ذرا بھی سکون میسر نہیں ہوتا، تو وہ دوبارہ آفس جانا ہی بہتر سمجھتا ہے، یعنی اپنے دفتر ہی جانا بہتر سمجھتا ہے۔ آج اس کی ریڈنگ مکمل ہوگی۔ ریڈنگ مکمل ہونے کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات میں ہم مختصر سوالات ہیں، الف ب ج د ح واو، یہ ہم سارے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہم کریں گے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ سوال نمبر 3 بھی آج ہم کر لیں گے بچوں، مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ یہ تینوں سوالات ہیں، یہ میں آپ کو نیٹ کاپی پہ لکھنے کے لیے دوں گی۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے نیٹ کاپی پہ لکھ لینا ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ ڈے میں آپ سے انہی سوالات میں سے جائزہ لوں گی۔ اسی طرح آپ نے کاپی ریڈی کر لینی۔ 18 مئی 2021 جماعت کا کام، سبق نمبر 7، آرام و سکون۔ مختصر سوالات ہیں، روزانہ آرام سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب ہے کہ اگر روزانہ تھوڑا وقت سکون اور آرام کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا؟ ڈاکٹر میاں کو بیماری سے نجات کے لیے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ گھر کے شور و گل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہیں آیا، اس لیے وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شور و گل سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ آرام و سکون کے لیے پرسکون ماحول میسر ہو۔ سوال نمبر 4 ہے، بہت زیادہ شور و گل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے، شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جواب اس کا ہے بچوں، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی شور کی آلودگی سے جنم لیتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اس کا صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ آرام و سکون بھی ضروری ہے۔ آرام کرنے سے انسان کے اعصاب سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اسے پھر کافی دنوں تک بستر کا ہونا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟
جواب: ہمسایہ اپنا ہارمونیم بجا کر گانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا سوال ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ وقت، اوقات، ضروری، ضرورت، ضرورتیں، ہدایات، ہدایت، غذا، اغذیہ، طبیعت، بائے۔ ہمسائے، ہمسایہ۔ نیکسٹ سوال ہے، مذکر کے مونث اور مونث کی مذکر لکھیں۔ بیگم، صاحب، بیوی، شوہر، فقیر، فقیرنی، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچی۔ یہ 3 سوالات ہیں، آپ نے اسی طرح نیٹ کاپی پہ اچھے طریقے سے لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ سے انہی 3 سوالات سے جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 7 صفحہ نمبر 51-52 ریڈنگ پلس سوال نمبر 1 2 3 لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ یہاں کچھ لنکس دیے گئے ہیں، لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے متعلقہ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے یہاں 2 نمبر دیے گئے ہیں، آفس نمبر اور پرنسپل نمبر۔ آپ ان 2 نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔